شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کا مختصر حصہ اور حدیث پاک جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے دو چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات، قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ آنے کے بعد 10 سال مدینے کی زندگی میں رہے، کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کیا ہو۔ ہر سال پابندی سے قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی یہ صرف اس امت کا عمل نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے مذاہب بنے ہیں، ہر مذہب میں قربانی کا تصور تھا اور اب بھی ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، تمام آسمانی کتابوں میں قربانی کا تذکرہ ہے۔ ہر قوم قربانی کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہے، شکل بدل بدل کر کرتے ہیں۔ جو حضرات مسلمانوں کی قربانی سے متعلق ڈاؤٹ کرتے ہیں یا اسے ظلم کہتے ہیں، یا عین بقرعید کے دنوں میں کچھ نہ کچھ فتنہ فساد اور ستانا پریشان کرنا، ایسے ٹاپکس اٹھا کر کے مسلمان جانوروں کو مار رہے ہیں، جانوروں پہ رحم کرو، اس طرح کی جو بھی بات کرتے ہیں، خود ان کے مذہب میں بھی قربانی کا تصور ہم سے زیادہ ہے۔ ہمارے پاس تو قربانی صرف 3 دن میں کرنا ہے، اور اس کے لیے شرائط ہیں، ایسا ایسا جانور ہو، ذبح کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ذبح کرو کہ جانور کو ظلم نہ ہو، جانور کے سامنے چاقو تیز نہ کرو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اور اتنی جلدی ذبح کر دو کہ جلدی جانور کی روح نکل جائے، اس لیے چاقو ایسی تیز کرو کہ 3 مرتبہ میں پھیر دیں تو 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 رگوں میں سے کم 3 رگیں کٹ گئی تو بس جانور ذبح ہو گیا۔ اور حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اچھے طریقے سے جانور ذبح کرتا ہے اللہ اسے بڑا پسند کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ذبح کرنے کا جسے اچھا سلیقہ ہو اللہ اسے بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو بہت سے آداب بیان کیے گئے، اور پھر جس جانور کو ذبح ہونا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، اسے مت ستاؤ، اس کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، یہ سب آداب بیان کیے گئے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے لیے ذبح ہوگا اللہ اسے چونٹی کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں اعلائے کلمت اللہ کی خاطر، دین اسلام بلند کرنے کی خاطر اپنی جان دے دیتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، تو شہید کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ اسے چونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر جان دے رہا ہے۔
ایسے ہی جانور ان 3 دنوں میں جو ذبح ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی خاطر ذبح ہو رہا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کے خاطر ذبح کرے گا تو گناہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ ذبح ہونا چاہے وہ انسان کا ہو، ذبح ہونا چاہے وہ جانور کا ہو، وہ اللہ ہی کے لیے ذبح ہوگا، جان اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کے نام پہ کٹنا ہوگا۔ اب جب انسان ذبح ہوتا ہے تو خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے مغفرت ہو گئی، چونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف نہیں۔ ایسے ہی جانور جب ذبح ہوتا ہے تو اس کے خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے اللہ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی نے فرمایا، بیٹی فاطمہ جب تمہارا جانور ذبح ہو تو سامنے کھڑی رہو، ذبح کا منظر دیکھو، اور تمہارا جانور جب ذبح ہو اس کے خون کا خطرہ گرے تو اس کے خطرے گرنے سے پہلے اللہ تیرے گناہ بخش دیں گے۔ حضرت فاطمہ خوش ہو کر پوچھنے لگی، یا رسول اللہ اتنی بڑی فضیلت کہ ذبح تو کوئی اور ہو رہا ہے، گناہ کسی اور کے بخشے جا رہے ہیں، یہ فضیلت صرف ہمارے لیے خاص ہے، یعنی سید گھرانے والوں کے لیے، سادات کے لیے خاص ہے یا اب سب کے لیے عام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمہ یہ فضیلت پوری امت کے لیے ہے کہ جب اس کا جانور ذبح ہوتا ہے تو اللہ اس کے خون کا خطرہ گرنے سے پہلے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کے نام پہ ذبح ہو، سنت طریقے سے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ذبح کیا جائے، اس جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس کی واضح دلیل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح فرمائے، جس میں 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، باقی 37 اونٹ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ تم ذبح کر دو۔ یہ 63 اونٹ جو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں اونٹ آپس میں لڑ رہے تھے کہ میں پہلے ذبح ہوں گا، میں پہلے ذبح ہوں گا۔ حالانکہ ذبح ہونے میں جان جاتی ہے، اونٹوں کو بھی پتہ ہے، لیکن جس کے ہاتھوں ذبح ہوا جا رہا ہے اور جس کی خاطر ذبح ہو رہے ہیں یہ اللہ کی خاطر ہے، نبی کے ہاتھوں ذبح ہونا ہے، اس سعادت کو حاصل کرنے اونٹ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر تکلیف ہی کی بات کی جائے تو کیا جانور پوری دنیا میں، پورے ملکوں میں، پورے مذاہب میں صرف بقرعید کے ان 3 دنوں میں جانور ذبح ہوتے ہیں؟ اپنی شادیوں میں جانور ذبح نہیں کرتے، برگر منگا کے نہیں کھاتے، پیزا منگا کے نہیں کھاتے، اپنے فنکشنوں میں کسی بھی فش کی دعوت نہیں کرتے، اپنے فنکشنوں میں جھینگا نہیں کھاتے ہو، اپنے فنکشنوں میں چکن نہیں کھاتے ہو، چکن 65 یہ 65 یہ الگ الگ نام جو رکھے ہیں یہ اسلام نے رکھے ہیں یا تم نے رکھے ہیں؟ اپنے مزے کے لیے مختلف طرح کے سوکھا تل کے کھاؤ، کباب بنا کے کھاؤ، شیخ بنا کے کھاؤ، برگر میں کھاؤ، پیزے میں کھاؤ، فلاں میں کھاؤ، تب کوئی رحم نہیں آئے گا کہ یہ کہاں سے کٹ کے آیا ہے۔ تب تو مزہ لے لے کے کھائیں گے، شراب کے پیاگ مار مار کے کھائیں گے، تب کوئی شرم نہیں آئے گی، تب کوئی ظلم کا احساس نہیں ہوگا۔ جب اب ایک مذہب والا اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی خاطر اپنے مال سے، اپنے ایریے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں ذبح کر رہا ہو تو پیٹ میں درد اور کہیں اور درد پیدا ہو رہا ہے۔ رحم کا جذبہ ہے، انسانیت ہے، خیرخواہی ہے، بھلائی ہے، تو یہ سارا سال کہاں مر گیا تھا؟ جب گوشالاؤں میں جانور بھوکے مر رہے تھے تب کیوں رحم نہیں آیا؟ اب بکروں کے لوڑ روک لیے جا رہے ہیں صرف اس واسطے کہ مسلمان کا ہے اور وہاں جانور مر رہا ہے، کیوں رحم نہیں آ رہا ہے؟ کتنے جانور بھوکے پیاسے گوشالاؤں میں مرتے ہوئے رپورٹس نہیں آتی ہے، تب کیوں رحم نہیں آ رہا؟ جانور تو جانور، ہاتھی کے مرنے پہ ہلہ مچانے والے، جیل میں بھی ایک حاملہ پریگننسی عورت موجود ہے، اس پہ کیوں رحم نہیں آ رہا ہے؟ جانوروں کے مرنے پہ رحم آ رہا ہو تو ہاسپٹل میں 17 بچے 37 بچے مر رہے ہوں، وہاں کیوں رحم نہیں آ رہا ہے؟ ہر سال صحیح پانی نہ ہونے کی وجہ سے 3 لاکھ سے زائد بچے مر رہے ہیں، وہاں کیوں رحم نہیں آ رہا ہے؟ ہر سال ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، سانپ کاٹنے کی وجہ سے 1,75,000 لوگ مر رہے ہیں، وہاں کیوں رحم نہیں آ رہا ہے؟ کن کن لوگوں پر ظلم کر کے مارا جا رہا ہے اس کی رپورٹ ہمارے سے زیادہ تمہارے پاس ہے۔ اگر صحیح باپ کی اور صحیح ماں کی نسل سے جنم لیے ہو تو پھر ان انسانوں پہ رحم کرو۔ جانوروں پہ رحم کرنے سے زیادہ یہ کائنات، یہ دنیا سب انسان کی خاطر بنائی گئی ہے، جانوروں کی خاطر نہیں بنائی گئی ہے۔ اپنے مطلب کی خاطر
پنجاب کے پوجا میں 1 لاکھ سے زائد بکرے کٹتے ہیں اور بھارتی پوجا میں 50,000 سے زائد بکرے کٹتے ہیں۔ گوا میں تو کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے، نیپال میں کوئی منہ نہیں کھول سکتا ہے۔ مختلف صوبے ایسے ہیں جہاں پر تمہاری چلتی نہیں، دال گلتی نہیں، کیونکہ تمہاری وہاں سیاسی کرسی بچانے کے لیے یہی ہے کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ تو پھر وہاں کیوں تمہیں رحم یاد نہیں آتا ہے؟ وہاں جانوروں کا مظلوم ہو کر مرنا کیوں یاد نہیں آتا ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک خاص قوم کو ٹارگٹ بنانا، انہیں ٹارچر کرنا، انہیں مظلوم بنانا اور ان پر ظلم کرنا مقصود ہے، کسی پر رحم کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ پھر بھی ظلم ہے تو پھر بیف کے جتنی بڑی بڑی کمپنیاں چل رہی ہیں سب سے پہلے ان پر پابندی لگائی جائے۔ بیف ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنے والی بڑی بڑی کمپنیاں مسلمانوں کی نہیں ہیں، مسلمانوں کے نام پر رکھی گئی ہیں، ان پر پابندی لگائی جائے۔ اور جتنے جرکن کے سامان بنتے ہوں، بیلٹ بن رہی ہے اور جرکن بن رہی ہے، چمڑے سے جو جو چیزیں بنتی ہیں، چپل بنتے ہیں، جوتے چپل تیار ہوتے ہیں، ان سب پر پابندی لگاؤ کہ جب کوئی جانور ذبح ہوگا تبھی چمڑا مارکیٹ میں آئے گا۔ یہ تمہارے باپ کا چمڑا نہیں ہے، یہ کسی جانور کا ہی چمڑا ہے۔ یہ سارے چمڑے سے بننے والی جتنی چیزیں ہیں سب پہ پابندی لگاؤ، اس واسطے کہ یہ چیزیں جو بنی ہیں کسی کے جانور کے کٹنے پر ہی بنی ہیں۔ جہاں جیسے مثل مشہور ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اپنا جب مطلب نکل رہا ہو، اپنے کو فائدہ ہو رہا ہو، اپنی انکم ہو رہی ہو، وہاں شراب کی دکانیں بھی کھول دیں گے، کلب بھی کھول دیں گے، عیاشی اور فحاشی کرنے والی عورتوں کا اسمگلنگ بھی کر دیں گے، سب کر دیں گے۔ اور جہاں اپنا مطلب نہ نکل رہا ہو وہاں شراب کی دکان تو کیا، دودھ پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہی دور ہے جو انبیاء پر آ چکا، جو صحابہ پر آ چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے قربانی دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ کرونا وائرس ہے، اس میں اگر ہم قربانی دیں گے 3 حصے کریں گے، گھر گھر جا کے بانٹیں گے تو گوشت نہیں بٹے گا بلکہ وائرس بٹے گا، گوشت کے ساتھ ساتھ تم وائرس بانٹ رہے ہو، اس واسطے قربانی مت دو۔ یہ پاگل پنے کی باتیں ہیں۔ اگر 3 دنوں میں گوشت بانٹنے سے وائرس بٹے گا تو آج سے پہلے تک گوشت کی دکانیں نہیں کھلی ہیں، وہاں سے لوگ گوشت خرید کے نہیں لا رہے ہیں، تو وہاں سے وائرس نہیں بٹے گا۔ تب تو بیگم بول بول کے منگا رہی تھی، آج یہ لاؤ، کل وہ لاؤ، پرسوں وہ لاؤ، اور وہاں جب دکان سے گوشت لا رہے تو وائرس نہیں بٹا۔ آج بھی دعوتیں چل رہی ہیں، ٹکا کے کھا کے آ رہے ہیں تو وائرس نہیں جائے گا اندر۔ اب صرف 3 دن میں گوشت بانٹنے جا رہے ہیں تو وائرس جائے گا۔ یعنی بیوقوف سمجھ رہے ہیں، ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو شریعت نہیں معلوم ہے، ہم کو سماج کا علم نہیں ہے، ہم کس موقع پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اللہ کا علم انبیاء میں، انبیاء کا علم علماء میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر یہ منع ہے قربانی کرنا تو سب سے پہلے علماء اس پر پابندی لگاتے۔ اور یاد رکھو، دین کوئی سیکولرزم نہیں ہے کہ جس کے منہ میں زبان ہے ہر کوئی بولنے لگے۔ جمہوری ملک میں تو اتنی آزادی ہے کہ آپ چڈی نکال کے بھی گھوم سکتے ہو۔ یہ دین سیکولرزم نہیں ہے کہ جس کے منہ میں آیا بولتا پھرے کہ نہیں یہ مذہب میں ایسا کیوں ہے، یہ نماز ایسی کیوں ہے، روزہ ایسا کیوں ہے، قربانی ایسا کیوں ہے۔ ہر کسی کو بولنے کا حق نہیں، یہاں تک کہ ہم کو بھی بولنے کا حق نہیں ہے۔ ہم وہی بولیں گے جو اللہ اور اس کا رسول کہے گا۔ اسی لیے علماء کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ صبح شام قال اللہ و قال الرسول کہتے رہتے ہیں، یعنی جو اللہ نے کہا وہ کہیں گے، جو رسول نے کہا وہ کہیں گے۔ اپنی طرف سے اگر کوئی بات کہی بھی جائے گی تو اتنا ہلہ مچائیں گے، آپ سے پہلے میری برادری کے لوگ ہلہ مچائیں گے۔ آج مفتی صاحب نے بیان میں فلاں کہہ دیا، یہ کہہ دیا، حوالہ غلط منسوب کر دیا، تم بعد میں بولو گے، میری اپنی برادری کے لوگ پہلے بولیں گے۔ یہ اتنا مستند دین ہے کہ جس میں کسی کی زبان نہیں چل سکتی ہے۔ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے دی، وائرس کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے جو بھی کرنا ہو احتیاطی تدابیر اپناؤ۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ جو جانور خرید کے لا رہے ہیں، خریدنے میں اس بات کا لحاظ رکھیں، بڑا جانور خرید رہے ہو، جس جانور پر پابندی ہے اسے احتیاط سے خریدو، پیسہ نہ جانے پائے، دھوکہ نہ کھانے پائے، اور پھر الٹا نقصان اور بدنام ہونے نہ پائے۔
اگر خرید رہے ہو کسی بھی برادر وطن سے تو کہو آج ماحول ہوم ڈیلیوری کا چل رہا ہے، 2000 زیادہ لو، جانور ہمارے محلے میں اور گھر پہ لا کے دو۔ ہم دیہات پہ گئے، وہاں سے جانور خریدے، گاڑی پہ چڑھایا، پھر آگے پولیس پکڑی اور کہا کہ یہ کر رہے وہ کر رہے ہو، خواہ مخواہ اسے رشوت دو، پھر وہ جانور ہڑپ کے لے جا رہا ہے، اپنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ اور پھر بکرا خرید رہے تو عجیب حماقت ہے، جوڑا 15,000 17,000 18,000 20,000 میں ہو رہا ہے، پوچھ رہے ہیں جوڑا 10,000 میں دے دو، جوڑا 8,000 میں دے دو، جوڑا 12,000 میں دے دو۔ ارے 10-12,000 کے بکرے اگر مل بھی جائیں گے تو کیا وہ قربانی کے لائق رہیں گے اس زمانے میں؟ جب قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، سال ہونے سے پہلے ہی بکرا خرید کے لا رہے ہیں، چھوٹا دکھ رہا ہے، دان صحیح نہیں نکلے ہیں، سینگ نہیں آئے ہیں، کچھ بھی نہیں، صرف بکرا خرید کے لا لیے ہیں، سستے میں مل گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف سستے کی چکر میں قربانی ہو یا نہ ہو، جانور کی عمر بکرا اگر ذبح ہو رہا ہے تو 1 سال کا پورا 1 دن بھی اگر کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ کس کو تجربہ ہے؟ صرف چھوٹے اور سستے کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس واسطے سال جس بکرے کا پورا ہوا ہو وہی بکرا چلے گا، مینڈا تھوڑا کم ہو تو بھی چلے گا، لیکن آپ کو اندازہ کیا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ آپ اسی کے بھروسے پہ خریدیں گے جو بیچ رہا ہے، اور بیچنے والا کون ہے؟ جنید بغدادی، عبد القادر جیلانی، صابر کلیری، معین الدین چشتی تھوڑے ہی ہیں، وہ اپنا مال بیچنے کے چکر میں ہیں۔ اتنی تو ہم کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کا سائز کیا ہے، اس کا جسامت کیسی ہے، کیا یہ 1 سال کا ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارے 1-2 ہزار سال میں ایک مرتبہ اپنی طرف سے قربانی دینے کے لیے جا رہے ہوں، لاکھوں روپے، ہزاروں روپے، تو ہم ایسے ہی انٹرنیٹ کی چکر میں، دعوتوں کی چکر میں، اپنی خواہشات کی چکر میں اڑا دیتے ہیں۔ اللہ کا کرم کہ اللہ نے بیٹا ذبح کرنے کی جگہ جانور ذبح کرنے کا حکم فرمایا، اب وہ جانور بھی ہم سستے کے چکر میں پڑ رہے ہیں۔ کہیں تو ایسا اور کہیں تو ایسا تھا کہ دینے پہ آئے تو ایک ہی گھرانے کے لوگ 10-10 بکرے، 15-15 بکرے، 20-20 بکرے لا کے لائن لگا کر فوٹو لے کر اتنی شہرت مچائی جا رہی ہے کہ پورے محلے میں، بستی میں معلوم ہو کہ ایسے وقت میں بھی اگر کوئی سخی ہے تو بس اپن ہے، اتنے بکرے کاٹ رہے ہیں۔ بھاری 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا جانور خرید کے لا رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں، ہنگامہ ہو رہا ہے، ہار ڈال رہے ہیں کہ ایسے زمانے میں بھی اگر کوئی دے رہا ہے تو ہم دے رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ کا جانور خرید کے لائے ہیں۔ وہ بھی بے وقوف ہیں، یہ بھی بے وقوف ہیں۔ اس کا تو ثواب ہی گیا اور اس کی تو قربانی ہی گئی۔ لاکھوں روپے کا جانور لے کے آیا اور دکھاوے کی وجہ سے پورا ثواب غارت ہو گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سنو، تمہاری جانوروں کا گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے، گوشت تو تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے، اور تمہاری جانوروں کا خون اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے، خون تو وہ نالی میں جا رہا ہے۔ کیا جا رہا ہے پھر اللہ کے پاس؟ جانور ذبح کرتے وقت تمہارا تقوی، تمہارا خلوص اللہ کے پاس جائے گا۔ کیسے؟ یہ سبق لو قربانی سے، اللہ کے حکم پر بے زبان جانور اپنی گردن کٹانے تیار ہے، تم اللہ کے حکم پر اپنی گردن جھکانے تیار ہو جاؤ۔ وہ تو اپنی جان دینے تیار ہے، تم اپنی جان کا صحیح استعمال کرنے والے بن جاؤ۔ 10 جانور ذبح کر لیے، 10 جانوروں کی گردنیں کٹ گئیں، لیکن اپنی گردن اللہ کے سامنے نہیں جھکی، ایک گناہ سے توبہ نہیں ہوا۔ قربانی کی روح یہ ہے اللہ کے علاوہ ساری کائنات اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دو۔ اللہ کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں ساری کائنات قربان کر دو، میری خواہشیں، میری محبتیں، میرے ناجائز تعلقات، میرے گناہ، میری شراب، میری سود، میرا مٹی، میرا فلاں، یہ سب اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ یہ اصل قربانی ہوتی ہے، ورنہ تو جانور کاٹنا سارے سال ہم سے زیادہ قصائی کاٹتے ہیں، ہم سے زیادہ چکن سینٹر چلانے والے 10 ہزاروں مرغیاں کاٹتے ہیں۔ محض کسی کی گردن کاٹ دینا قربانی نہیں ہے، اس سے سبق سیکھو، اس سے روحانیت حاصل کرو۔ اور پھر مسلمانوں سے درخواست ہے، قربانی کا جانور لانے کے بعد اپنے گھر میں باندھو، یا اپنے گھر کے سامنے کوئی ایسی جگہ ہو جو آپ کی ہو، وہاں باندھو، گلی میں نہیں۔ یہ گلی سب مسلمانوں کی ہے، سب غیر مسلموں کی ہے، یہ راستہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ راستہ پوری پبلک کا ہے۔ گلی میں باندھ دیے، بیل لایا،
بیل خرید کے لایا بیل، اور وہ بیل سڑک پہ باندھ رہا ہے، آنے جانے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، گاڑی نہیں پارک کر سکتے، چھوٹے بچیاں آ رہی جا رہی، لات مار دیا، دانت نکل گئے، آنکھ پھوٹ گئی، کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے پہ گری ہوئی چیز ہٹا دینا ایمان کا حصہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا، سمجھو راستے پہ گری چیز ہٹا دینا ایمان کا حصہ ہے، تو راستے میں کوئی چیز گرا دینا کفر اور منافقت کا حصہ ہے۔ وہاں سے ہٹا دو تو ایمان ہے، اور وہاں ڈالو تو کفر کا حصہ ہے، منافقت کا حصہ ہے۔ اور ہم راستے میں جانور باندھ دے رہے ہیں، گھاس پڑا ہوا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، گوبر پڑا ہوا ہے، بائک پھسل کے گر گئی، کسی کے گھٹنے پہ چوٹ آ گئی، اور کسی بچی کے لات مار دیا، آنکھ پھوٹ گئی، دانت نکل گئے، تم قربانی دے رہے ہو یا لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ اپنی قربانی دینا جس طرح واجب ہے، سارے انسانوں کو اپنے جانور کی قربانی کی تکلیف سے بچانا بھی واجب ہے، سڑک صاف رکھنا بھی واجب ہے، میرے جانور کی وجہ سے گندگی نہیں ہوگی یہ بھی واجب ہے۔ خون بہہ رہا ہے، گندگی بہہ رہی ہے، گھاس ایسے پڑا ہوا، گوبر ایسے ہی پڑا ہوا، ساری گلی میں آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بدبو پھیل رہی ہے، غیر مسلم کہہ نہیں سکتا، کیونکہ کہے گا تو کیا بولیں گے؟ دیکھو ہمارے اسلام کے خلاف بول رہا ہے، حالانکہ کس کے خلاف بول رہا ہے؟ تمہاری غلط حرکتوں کے خلاف بول رہا ہے۔ جیسے اگر کوئی سنجیدہ غیر مسلم بھائی ہماری ناجائز ہماری غلط حرکتوں پہ تبصرہ کرے تو اس کی غلطی ماننے کے بجائے فوراً بول دینا کہ دیکھو ہمارے مذہب کے خلاف بول رہا ہے۔ اور جیسے ہم ان کے کسی تہوار کے بارے میں جو غلط رسومات کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، جیسے پتنگ بازی ہے، ایک من گھڑت رسم ہے، مذہب کا حصہ نہیں ہے، جب اس کے خلاف بولے تو کوئی غیر مسلم بھائی یہ سمجھ لینا کہ ہمارے مذہب کے خلاف بول رہے ہیں، اس کی بے وقوفی ہے۔ ایسے ہی ہماری ان حرکتوں کے خلاف کوئی بولے، ہم یہ سمجھ لینا کہ مذہب کے خلاف بول رہا ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ گلیوں میں سارے مسلمان غیر مسلم سب آئیں گے جائیں گے، بدبو پھیلے گی، وہ بول نہیں سکیں گے، لیکن مذہب سے نفرت کرتے ہوئے آگے گزر جائیں گے اور اس گلی پر یا اس گلی والوں پر لعنت کرتے ہوئے جائیں گے، کیسے لوگ ہیں، پاکی صفائی نہیں، جبکہ ان کے مذہب میں کہا گیا الطہارۃ شطر من الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ جو پاکی صفائی کا خیال رکھا وہ تو آدھا مسلمان ہو گیا، باقی نماز روزہ زکوٰۃ یہ سب پابندی کر کے اور باقی آدھے مسلمان بن جاؤ۔ تو عید کے ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں پاکی صفائی کا خوب لحاظ رکھو، پولیتھین کا استعمال کرو، گلیاں سڑکیں خراب ہونے مت دو، دکھاوا مت کرو، ریاکاری مت کرو، کسی کو تکلیف دینے والی حرکتیں مت کرو، گوشت جب حصے بن کے آئے تو غیر مسلم بھائیوں کو بھی پہنچاؤ۔ واجب قربانی کا گوشت، نفل قربانی کا گوشت، چھوٹے کا بڑے کا، جو بھی آپ کا دوست ہے، آپ کا پارٹنر ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اگر وہ گوشت کھاتا ہے یا پسند کرتا ہے تو اچھا گوشت نکال کر اہتمام سے غیر مسلم بھائیوں کو دو۔ اگر تمہارا گھر غیر مسلم بھائی کے پڑوس میں ہے، وہاں جانور ذبح کرنا ہے تو اس سے بولو، سمجھا لو کہ بھائی آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی، میں اپنے حصے میں کاٹ لیتا ہوں۔ اگرچہ کہ آپ اپنے حصے میں کاٹیں گے لیکن اسے ملا لو، اسے محبت سے پیش آؤ، تاکہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے کوئی بات اسے نفرت دلانے والی نہ بن جائے، اگرچہ کہ ہم نہ چاہ رہے ہوں۔ غیر مسلموں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر گوشت تقسیم کرنے کے لیے جانا مشکل ہو رہا ہے تو مت جائیے، اور جو لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں آنے کے بعد انہیں دے دیجئے۔ بہت طریقے ہیں تقسیم کرنے کے، تقسیم مقصود نہیں ہے، قربانی مقصود ہے۔ تقسیم کو بہانہ بنا کر قربانی سے جی چرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔